اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 61، 62، 63 تین آیت ہے، اور سیکشن نمبر 6 یعنی کہ چھٹا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 61، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وَإِلَى ثمود، اور سمود کی طرف۔ اب سمود کون ہے؟ جو عاد کے جو لوگ بھی کئی کاروان میں گئے ہوں گے، ملک ان کے اپنی جگہ سے باہر ہوں گے، اور جب وہ لوٹے ہوں گے اور انہوں نے ساری دیکھا ہوگا کہ کیسا سب تہس نہس ہے، ہو گیا، کوئی بچا نہیں، تو اب وہ جو تھوڑے سے جو مطلب بچ گئے تھے ریمننٹس، ان لوگ، وہ لوگ ہیں سمود۔ اور اب ان کی طرف وہ لوگ بس گئے اپنے مطلب جو ہے اپنا مدینہ سے 400 مائلز پہ کچھ، تو وہاں پر سمود ہے نا، ان لوگ کے مسکن ہے وہاں پہ پتھروں کے تراشے ہوئے۔ تو وہ سمود کی طرف اللہ نے بھیجا صالح علیہ السلام کو۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو اخاہم ان کے بھائیوں میں سے صالح علیہ السلام کو اللہ نے چوز کیا ایز اے میسنجر، نبی، اور مطلب تو ان کی طرف بھیجا کہ اب سمود کی طرف جا کے یعنی ان کو تو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں سے آئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، یعنی اللہ نے ان کو وحی کیا، اللہ نے ان کو مطلب رسالت دی، نبوت دی۔ تو صالح علیہ السلام جو ہے وہ اب سمود کے لوگوں کو سب کو پریچ کر رہے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو، اسی کی ہی ورشپ کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور الہ اس کے سوا۔ تو ان لوگ نے بھی بت تراشے تھے اور بتوں کی بندگیاں کر رہے تھے نا۔ هو انشأکم من الارض، تو اس نے تمہیں، ہوا یعنی اللہ نے، انشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے تم نے کوئی بیج ڈالا، اب اس کا وہ پودا اگا، پلانٹس، یا تم نے مطلب کھیت میں بیج ڈالے وہ سب اگے، یا باغ میں تم نے کوئی بھی سمجھو کہ آم کے باغ یا مطلب یا سیب کے باغ، جو بھی انگور کے باغ، تو وہ سب کو جب اگاتے ہیں تو وہ اگانا جس کو کہتے ہیں وہ انشاء ہے ورڈ، یعنی کہ اگانا یعنی گرو کرانا، گرو۔ تو ہوا انشاءکم من الارض، تو زمین سے اللہ نے بنایا انسان کو، اس مٹی سے، یہ زمین ہے جو اس کی مٹی، اس کی ہی کلے سے اللہ نے بنایا انسان کو۔ تو انہوں نے کہا یہ بات صالح علیہ السلام نے سمود کی پوری قوم سے کہ دیکھو وہی ہے جس نے تم کو اس زمین سے بنایا ہے اور اگایا ہے تم کو، تو یعنی کہ تم بنے بھی، تم پیدا بھی ہوئے، اور اس کے بعد تم اسی زمین کے اوپر تم کو اللہ نے ایسا اگایا جیسے کہ کوئی جھاڑ یا کوئی پودا اگ جاتا ہے، اور جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، لیکن وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، اس کی جو بھی ہائٹ، باڈی جو بھی ہوتی ہے تو وہ مطلب اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسی نے تم کو اگایا ہے، گرو کروایا ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تو پھر تم جو ہو، وَاسْتَعْمَرَ یعنی کہ وَاسْتَعْمَرَ کا مطلب ہے کہ تم یعنی کہ اس میں یعنی کہ تم کو اللہ نے آباد بھی کر دیا، یعنی کہ تم ادھر ہی اسی زمین کے اوپر، اسی مٹی کی زمین کے اوپر اللہ نے تم کو آباد کر دیا، یعنی سیٹل کر دیا، تمہارے لیے مطلب سب فیملی بن گئی، یا تمہاری اسپاؤزز بن گئے، تمہاری اولادیں بن گئی، یعنی تم ادھر سیٹل ہو گئے نا اس زمین کے اوپر۔ تو دیکھو یہ بات انہوں نے جو بولی کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ،
تو اب استغفار کرو تم اللہ کا کہ اللہ نے جو تمہیں اتنا سب کچھ کیا تمہارے لیے، اب اس کا تم اس کے پاس استغفار کرو کہ تم سے جو بھی گناہ اور غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف پلٹو توبہ کے لیے۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب جو ہے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے وہ، اور مجیب ہے یعنی کہ ہر دعا کو وہ سنتا ہے اور وہ اپنی دعاؤں کا ہم کو جواب دیتا ہے، مجیب۔ To the Samud people we sent Saleh, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. You have no other God but Him. It is He who has produced you from the earth and settled you therein. Then ask forgiveness of Him and turn to Him in repentance, for my Lord is always near, ready to answer. اس کی نوٹس ہے 2 1556۔ یہاں پر ان لوگوں کی جو سٹوری ہے، مطلب جیسے پہلے آراف، سورہ آراف میں آ چکی ہے نا پورا، اب یہاں پر ڈفرینٹ اس میں کچھ پوائنٹ ہے۔ دا اسٹوری آف صالح اینڈ سمود people has been told from another point of view in سورہ آراف۔ آیت نمبر 73 سے لے کے 79 میں سمود کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام۔ The difference in the point of view there and here is the same as in the story of Hud. جیسے حود علیہ السلام کے اس میں جس طرح سے ہے ویسے ہی ادھر بھی ہے، مطلب جو دونوں کا یعنی کہ وہ یہ ملتا جلتا ہے۔ Note how the story now is the same and yet new points, details are brought out to illustrate each new argument. یعنی ہر نئی بات کو سامنے لانے کے لیے نیا پوائنٹ اور نئی ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو لایا جاتا ہے، یعنی قرآن کے اندر یہ اس کی بیوٹی ہے۔ اور پھر اس کے آگے ہے کہ نوٹ آلسو ہاؤ دا بیسٹنگ سن آف دا عاد، یعنی عاد جو لوگ تھے نا ان کا جو مطلب جو گناہ تھا اور ان کی یعنی اخلاقی کمزوری جس کو کہیں گے، اخلاقی کمزوری، تو وہ ان لوگوں کی تھی۔ اور یعنی کہ جو یعنی کتنی بھی کوشش کرو، بندہ عادی ہو گیا تو کیسے چینج ہوگا، عادی ہو گیا نا۔ تو یہ ان لوگوں کے اندر تھا کہ پرائڈ اور آبسٹینیسی یہ ان لوگوں کے اندر رچ بس گئی تھی، یعنی گھمنڈ اور غرور اور ڈھٹائی کہ نہیں مانیں گے ہم۔ is distinguished from the besetting sin of سمود۔ تو سمود کے اندر بھی ایسا ہی، وہ بھی عادی ہو چکے تھے، یعنی کتنا بھی ان کو کتنی بھی کوشش کرو تو بھی وہ نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر جو عادت تھی سمود کے لوگوں میں وہ تھی آپریشن آف دا پور، یعنی جو غریب لوگ ہیں نا بس ان کو اتنا سارا مطلب دنیا بھر کا گھاس اگی ہوئی ہے پہاڑوں پہ سب، لیکن ان کو ان کے جانوروں کے ساتھ چارہ چرنے پہ بھی پابندی، پھر وہ کنواں ایک تھا تو اس میں پانی لینے سے بھی پابندی۔ تو یہ غریبوں کو جیسے نہیں مطلب سب امیر لوگوں کو اچھا سب مل جاتا ہے اور غریب سے سب چھین لیتے ہیں سب یا کمی کر دیتے ہیں ان کے لیے، تو یہ وہ تھا سمود کا کہ آپریشن آف پور۔ اور اس کو جو ہے اللہ نے اور کھل کے بتایا ایز illustrated by the test case and symbol of the she camel، کیونکہ اللہ نے جو اونٹنی ناقہ جو اللہ نے وہاں پر گابن اونٹنی جو دیا وہ ٹیسٹ کیس بن گیا، اور ان لوگوں کی ہر چیز جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ گئی۔ تو جیسے وہ لوگ وہ اونٹنی کو جب وہ چارہ چڑھتی تھی تو ان کو بھاری پڑتا تھا، جب وہ پانی پی جاتی تھی تو ان کو بھاری پڑتا تھا کہ ایک دن اس کا پانی پینے کا تو ایک دن تمہارا، تو اب ان لوگوں کو بھاری پڑنے لگا کہ بھئی یہ تو بہت سارا پانی پی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جیسے کہ سمجھو غریبوں کے ساتھ یا کوئی بوڑھے لوگ ہوتے ان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے کہ مطلب یہ کیا ہے بھئی، یہ تو بوڑھا کچھ زیادہ ہی کھانا کھا رہا ہے، یہ بوڑھی تو کچھ زیادہ ہی، تو ایسا ہوتا ہے۔ یا والدین ہوتے بوڑھے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ کرتے کہ ان کا کھانا ان کا پینا بھاری پڑے گا۔ تو یہ شی کیمل جو ہے نا سمود کے اندر وہ ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے کہ دیکھو ان لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے اور یہ غریب لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ All sin is in a sense pride and rebellion، یعنی ہر گناہ جو ہے اس کا ایک گھمنڈ اور غرور
اور بغاوت، باغی ہونا، نہیں ماننا، ڈٹائی. Yet sins take particular hues in different circumstances. یعنی کہ الگ الگ حالات ہوتے ہیں، الگ الگ circumstances ہوتے ہیں. اس کے اندر گناہ جو ہے وہ کس طرح سے مطلب رنگت بدلتا ہے، وہ رنگت بدل دیتا ہے. And these colors are brought out as in a most artistically painted picture. یعنی کہ یہ سارے رنگ جو ہے ان کے ابھرے ہوئے، اس کو اللہ نے ایک بہت ہی جیسے آرٹسٹیکلی پینٹڈ پکچر کی طرح سامنے لے کر آیا، کہ جیسے کہ ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت پکچر کو مطلب پینٹ کرتا ہے، اس کو رنگ و روغن کرتا ہے with the greatest economy of words. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کی قرآن کی یہ بیوٹی ہے کہ بہت تھوڑے سے الفاظ میں پورا پکچر پینٹ ہو جاتا ہے. The most piercing analysis of motives. اور ان کے اندر جتنے بھی ان کے یعنی جو بھی ان کے ارادے جو ہے، مطلب اس کو اللہ نے کتنے تھوڑے سے ورڈز میں ہی سب کچھ کو سامنے ان کے پورا سب کچھ اللہ نے اس کو لے کر آ گیا ہے. فار دا لوکیلٹی اینڈ ہسٹری آف سمود، یعنی وہ لوگ کہاں تھے، اس کے لیے نوٹ نمبر 1043 سورہ آراف آیت نمبر 73 میں. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ ہے انشا پہ، گرو کرنا، پروڈیوس، اگانا. فار انشا ایز پروسیس آف کریشن، کہ اللہ نے جو تخلیق کی ہے، جو بنایا اللہ نے، اب ان کو وہ کیسے اگا رہا ہے. کیونکہ نہ تو ماں باپ بیٹھ کے بچے کے ہاتھ پاؤں کھینچتے، ٹانگیں کھینچتی کہ بھائی اس کو جلدی بڑا کرو لمبا، پھر اس کا منہ بڑا کرو، اس کی عقل کا بھیجا بڑا کرو. ہاں یہ سب نہیں کر سکتا کوئی بھی. ہاں تو کون کر رہا ہے پھر یہ اپنے کریشن کا انشاء کون کر رہا ہے؟ اللہ. The further reference given there as to his body, man has been produced from earth or clay. انسان کا جو جسم ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے بنا ہوا مٹی یا کلے کا. And his settlement on earth is a fact of his material existence. اور اس زمین کے اوپر اللہ نے جس طرح اس کو آباد کیا ہے وہ ایک مطلب مادی جو مٹیریل والی جو بات ہے اس کا وہ وجود جو ہے وہ مٹیریل وجود ہے. Therefore we must conform to all the laws of our physical being. اسی لیے ہم کو اپنی ہر چیز کو اس چیز کے مطابق ہم کو ڈھالنا پڑے گا. یعنی کہ جیسا کہ اللہ نے ہماری فزیکل بینگ، ہماری جو ہمارا جسم جس طرح سے بنایا، اور یہ مٹی، یہ زمین، اس پر ہم کو اس نے پورا آباد کیا. یہاں پر جو ہر چیز ہم کے کھانا پینا، پھر سب رہنا سونا اور پنپنا، ہر چیز ہے یہاں پر، کہ علم بھی ہے، اور پھر تم روزی کماتے ہو، اپنے معاش کے الگ الگ چیزیں کماتے انسان. تو یہ تو سب کچھ اللہ نے اس دنیا کے اندر زندگی میں دے دیا، تو ہم کو اس کے قانون کو برابر فالو کرنا چاہیے. وی may develop that higher life. اگر ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر صحیح چلیں، ہر قانون کو ہم نے برابر فالو کیا، اللہ کی ایک ایک مرضی کو فالو کیا، تو جو ہماری بعد کی زندگی ہائر لائف جو ہے which belongs to the other part of our being، یعنی ہماری روح کا حصہ ہے. وہ جسم تو یہ ہے مٹی کا، لیکن روح جو ہے وہ آئی ہے اوپر سے، اور پھر اس کا ٹھکانہ بھی وہیں پر ہے. our spiritual heritage، ہماری روحانی جو مطلب روح جو ہے ہماری وہ. تو اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس مٹیریل مادی دنیا میں رہتے ہوئے، اگر تم نے یہاں پر ہر چیز، ہر قانون قاعدے کو فالو کیا، اس کے مطابق کام کیا، تو تمہاری ہائر زندگی جو ہے وہ ہوگی جو تمہارے لیے بہت اچھی ہوگی. لیکن اگر یہاں سب برا کیا ہے تو پھر بھول جاؤ، کیونکہ آخرت ہی تو ہے. دنیا کے اندر انسان سب کھیتی اگاتا ہے اور آخرت میں اس کو کاٹتا ہے اپنی فصل کو. تو اب بری فصل ہوگی تو بری ہی ہوگی نا تمہارا مطلب تمہاری ہارویسٹنگ. تھرو دا یوز وی میک آور ہیلتھ، یعنی کہ یہ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں ہربل چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، جڑی بوٹیاں، اسی سے دوائی بنتی ہے، سب بنتا ہے. اور تم اس میں اپنی ہیلتھ، یعنی تم اچھی طرح اپنی ہیلتھ کا بھی استعمال کرو. اللہ نے اگر تم کو ہیلتھ دیا ہے
تو دیکھو کہ اللہ کے لیے تم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے اپنی ہیلتھ کو استعمال کرو. آف آور ٹلتھ، پھر جو کچھ بھی تم نے یہاں پر بویا اگایا اس کا بھی دھیان کرو، وہ صحیح اگایا ہے، اچھی فصل ہے کہ بری؟ اچھی ہے تو ٹھیک ہے، جنت ملے گی آخرت میں. بری فصل اگائے ہو یہاں پہ تو اب وہاں پر وہی بری ہی کاٹو گے نا، یعنی جہنم ہی ملے گی نا. آف آور پاسچرز، اور ہمارے جو بھی مطلب سب جو ہے یعنی کیا بولتے اس کو، گھاس اور سب کچھ جو کھاتے چارہ، اور آف مٹیریل فیکٹس آف آل کائنڈس، یعنی ہر چیز جو مادی دنیا کی تمام، ول ڈیولپ آور مورل اینڈ اسپرچل نیچر. تو یہ چیزیں ہیں جو تمہارے اخلاقی روحانی چیز کو بہت اچھا بلند کرے گی. اس کا یعنی کہ مطلب اس کو جو فطرت اس کو دینی چاہیے پھر وہ ملے گی، لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا نا. پھر آیت نمبر 62، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. قالوا، اب سب نے کہا جو لوگ وہاں تھے سمود کے لوگ، ان لوگ نے کہا یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے یعنی جو ابھی تم رسول بن گئے ہو، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے کہ تم کتنے مطلب انٹیلیجنٹ ہو اور کتنے ہوشیار ہو. تو ہم نے تو سوچا تھا کہ بھئی تم تو یہ سب چیز کنٹینیو رکھو گے. اور پھر اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو یعنی تم تو ہم کو نہیں مطلب انکار کر رہے ہو کہ جو ہمارے باپ دادا جو پرستش کرتے تھے وہ چھوڑ دو، یعنی کہ مطلب وہ مت کرو، تم یہ بول رہے ہو. اور ہم تو سمجھے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کی پرستش کو اور آگے لے کے جاؤ گے اور اس کے مطلب وہ کرو گے اس کی بندگی، تو تم تو سب کو منع کر رہے ہو. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا، اور ہم کو تو بڑا شک ہے تمہاری یہ سب باتوں پہ، جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو نا، جو تم ہم کو دعویٰ کر رہے ہو، انوائٹ کر رہے ہو، ہم کو تو تمہاری باتوں پہ بڑا شک ہے. تدعونا الیہ مریب، اور جو تم ہم کو بلا رہے ہو پکار رہے ہو اس میں ہم کو تو بہت ہی سسپیشن بھی ہے اور شبہات بھی ہے. They said, O Saleh, thou hast been of us a center of our hopes hitherto. Dost thou now forbid us the worship of what our fathers worshipped? But we are really in suspicious, disquieting doubt as to that to which thou invites us. یہ ان لوگ کا کہنا. اس کی نوٹ ہے 1558. Saleh's life with his people has been so righteous, like that of Al-Amin, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in later times. تو جو الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا ٹائٹل تھا الامین، ٹرسٹ وردی، ویسے ہی صالح علیہ السلام کی زندگی بہت ہی نیکوکاروں کی جیسی تھی. That he might have been chosen leader or king if he had only conformed to their superstitions and supported their sins. یعنی ان لوگوں کی جو بھی مطلب بت پرستی اور جو بھی شرک تھا اور جو بھی خرافات تھے اور جو گناہ کے کام تھے، وہ سب کو اگر وہ سپورٹ کرتے نا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مطلب ان کو لیڈر بنا دیا جاتا یا بادشاہ بنا دیا جاتا وہاں کا. But he was born for a higher mission. اللہ نے ان کو اور بلند ترین جو کام ان کے سپرد کرنا تھا، that of a preacher of truth and righteousness. تو سچائی، حق بات اور righteousness جو ہے نیکی کی بات، بر، تو اس کے لیے ان کو اللہ نے بنا دیا تھا جو واعظ و نصیحت اس پہ کریں گے. And an ardent opponent of selfish privilege، اور جو بھی مطلب جیسے لوگ جو بہت خود غرض ہوتے ہیں، بہت مطلبی قسم کے اور بہت فائدہ اٹھانے والے، اس کے وہ بہت خلاف تھے. اینڈ اے چیمپئن آف دا رائٹس آف ہیومینٹی آن Allah's free earth by the symbol of the she camel. اور وہ چیمپئن تھے، یعنی کہ مطلب ایک طرح سے جیتنے والے، یعنی کہ فاتح، کہ وہ جو حق ہے انسانیت کا اس کے لیے. اللہ کی جو زمین ہے پوری فری ہے اور اس کے اوپر ابھی یہ جو نشانی آنے والی ہے شی کیمل کی،
تو وہ سمبل جو ہے اس سے اب مطلب جو آگے بات آئے گی, جو نیکسٹ جب ہم پڑھیں گے نا تب, یعنی ہمارا ابھی یہاں پر نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی اٹھنی کا. اب ہے آیت نمبر 63. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرونی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر. قالا, انہوں نے کہا صالح علیہ السلام نے, یا قوم, یہ میری قوم کے لوگوں, ارأیتم ان کنت, اگر تم نے دیکھا, کیا تم نے دیکھا نہیں, ایکچولی سوال ہے وہ, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, کہ میں تو بہت ہی کھلی, یعنی جیسے کہ مطلب ایک نیکی پر اور اس پر میں مطلب نامزد تھا اور میں بہت ہی یعنی بینہ پہ تھا, یعنی کہ بہت ہی سیدھی راہ پہ تھا میں, تو میرے رب نے, یعنی میرے رب کی طرف سے مطلب میں سیدھی راہ پہ تھا, تو وہ آتانی, تو میرے رب نے مجھے عطا کیا, منہ, اپنے پاس سے, رحمت, کیونکہ ان کو جو وحی آئی اور اللہ نے ان کو رسول بنایا. فمن ینصرونی, تو کون ہوگا میرا مددگار, من اللہ, اللہ کے خلاف, اللہ کے اگینسٹ کون ہوگا میرا مددگار, ان عصیتہ, اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون میری مدد کرے گا. فما تزیدوننی, اور تم تو زیادہ کر رہے ہو, بڑھا رہے ہو, غیر تقصیر, صرف میرے لیے خسارہ, پرڈیشن, تم تو میرے لیے یہ بڑھا رہے ہو, یعنی کہ تم میرے لیے کچھ اچھی چیز نہیں کر رہے ہو بلکہ میرے لیے تم اور بھی میرا کباڑا کرنا چاہ رہے ہو, میرے لیے تم خسارہ کرنا چاہ رہے ہو. He said, O my people, do you see? If I have a clear sign from my Lord and he has sent mercy unto me from himself, who then can help me against Allah if I were to disobey him? What then would you add to my portion but perdition? اور اس کی بھی نوٹ ہے 1559. Allah has been good to me and bestowed on me his light and the inestimable privilege of carrying his mission to you. اللہ تو میرے ساتھ بہت ہی بھلائی کا مطلب میرے ساتھ اللہ نے میرے ساتھ بہت بھلائی کی, بہت خیر مجھے عطا کی ہے, اور مجھے وہ نور عطا کیا ہے جو کہ مطلب میں تم تک کا, یعنی کہ وہ کام میرے سپرد کیا ہے کہ اس نور کو, یہ جو اتنا بڑا مطلب جس کو تم کوئی ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتے, ایسا پریویلیج ہے یہ, ایسا تمہارے لیے مطلب فائدہ ہے جو مطلب میں کیری آؤٹ کروں گا, جو کہ تم تک پہنچانے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے جو مجھے تمہیں پہنچانا ہے. ڈونٹ یو سی دیٹ اف آئی فیل ٹو کیری آؤٹ ہز مشن, اگر میں کبھی, تم نے دیکھا نہیں کہ میں اگر اللہ کا یہ دیا ہوا جو کام ہے مجھے اللہ نے مشن جو دیا ہے, تو اگر میں اس میں فیل ہو گیا, I shall have to answer before him, تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. Who can help me in that case? اس وقت میری مدد کون کرے گا. The only thing which you can add to my misfortunes would be total perdition in the hereafter. اور تم تو میرے لیے جو اضافہ کر رہے ہو, کہ میرے لیے تم وہ اضافہ کر رہے ہو کہ مجھے آخرت کے اندر پورا خسارہ ملے. دیکھ لو, انہوں نے کھلا کھول کے جواب دے دیا کہ یہ تم یہ چاہ رہے ہو تم لوگ. اللہ بھی ہم سب کو نیک توفیق نیک ہدایت دے, آمین یا رب العالمین.